بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی، آج کے دن اس نے کون سی خطا کی، آج کے دن اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی، آج کے دن اس نے کتنی لڑکیوں سے زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا۔ وہ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس گناہ گار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی، 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے، بھینس بھی ختم ہو گئی ہے، اب میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ خدا را تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو بیٹھا اور کہا اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بدنیت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا، پیسے، راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے میری عزت کے محافظ، میرے رب، میری عزت کو بچا۔ اس لڑکی نے کہا، اے نادان نوجوان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے پہلے بہت بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیست و نابود کر دیا ہے، ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ جو انہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے تھے اور وہ خالی کے خالی رہ گئے۔ اے ناداں، یہ اشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی چالوں میں پھنسے ہوئے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ گناہ گار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، ابھی تو میں نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اتنی ڈر رہی ہے؟ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے اس کے دل میں رحم آیا، اسے لڑکی پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کرے، آج سے میں پکا توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دیں۔ کہا، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تم مرو تو اللہ کا ہو کے مرو۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہ والی ڈائری کھول لی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی لکھوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ گئے تھے، سارے صفحات سفید سفید نظر آ رہے تھے۔ غیب سے ایک ندا آئی،
اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہی ہو کے مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا، ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی، اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اسی طرح راضی کیا کہ جب وہ مرا تو اللہ کا ولی بن کے مرا۔